أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 21 نمبر آیت سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ رزق اور بے شمار انعام و کرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق جو ہے وہ ترجمہ اس کا دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کافروں نے ایمانداروں کی نسبت کہا کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت کرنے والے نہ پاتے، اور چونکہ انہوں نے اس قرآن سے ہدایت نہیں پائی، بس یہ کہہ دیں گے کہ یہ تو قدیمی جھوٹ ہے، ایک پرانا جھوٹ ہے۔ اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی، اور یہ کتاب ہے تصدیق کرنے والی عربی زبان میں، تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوکاروں کو بشارت ہو۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہے، تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ یہ تو اہل جنت ہیں جو سدا اسی میں رہیں گے، ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا۔ اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی اور 40 سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا، اے میرے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے میرے اوپر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہو جائے، اور تو میری اولاد بھی صالح بنا۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال تو قبول کر فرما لیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال تو ہم قبول فرما لیتے ہیں اور جن کے بد اعمال سے درگزر کر لیتے ہیں۔ یہ جنتی لوگ ہیں اس وعدے، سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا تھا۔ اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ میں تم سے تنگ آ گیا، تم مجھ سے یہی کہتے رہو گے، کیا تم مجھ سے یہی کہتے رہو گے کہ مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جاؤں گا؟ مجھ سے پہلے بھی کئی امتیں گزر چکی، اور وہ دونوں باری تعالیٰ میں، جناب باری میں فرمائیں گے، فریاد کریں گے اور کہتے ہیں، تجھے خرابی ہو تو ایمان لے آ۔ وہ دونوں جناب باری میں فریادیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تجھے خرابی ہو تو ایمان لے آ۔
بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ یہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں۔ وہ لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے عذاب کا وعدہ صادق آ گیا، ان جنات اور انسانوں کے گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یقیناً یہ نقصان پانے والے تھے، اور ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجے ملیں گے، تاکہ انہیں ان کے اعمال کے پورے پورے بدلے دیں اور ان پر ظلم نہ کیا جائے۔ اور جس دن کافر جہنم کے سرے پر لائے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم نے اپنی نیکیاں دنیا کی زندگی میں ہی برباد کر دیں اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، پس آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس باعث کہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے، اور اس باعث کہ تم حکم عدولی کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارا کل کا سبق تھا، اور اس کل کے سبق میں ہم نے بہت اہم پوائنٹس جو ہے وہ نوٹ کیے، جو کہ موضوعات جو چلتے آ رہے ہیں پچھلے کافی صورتوں سے، ان کے مطابق بھی کچھ نافرمان بندوں کا، اور کچھ وہ بندے جنہوں نے اللہ کے احکامات کے پر ڈٹ گئے، جنہوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے، پھر اس کے بتائے ہوئے راستے پر ڈٹ گئے، تو ان دونوں کا رویہ اور دنیا میں بھی، اور ان دونوں کا آخرت میں انجام جو ہے اس کی طرف دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کرائی۔ اس کے علاوہ بہت ہی اہم ایک موضوع جو ہے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا، اس کی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس حکم کی یاد دہانی بھی کرائی، کیونکہ یہ حکم جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پر قرآن مجید میں ہے اور احادیث میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ماں جو ہے وہ ایڈیشنلی کس قدر مشقتیں اور تکلیفیں جھیل کر اولاد کو جنتی ہیں، اور پھر اس کی پرورش وغیرہ میں ماں کا جو ایک ایکسکلوزیو رول ہے، اس کی طرف ہمیں اشارہ ملا، اور انہی آیات میں ہم نے دیکھا کہ کچھ شرعی قوانین جو ہے اس کی طرف بھی رہنمائی ملتی ہے، اور پھر ایک ایک جو لیٹسٹ جو ریسرچز وغیرہ ہیں ان کی طرف، کہ 24 ہفتے یا 6 مہینے سے پہلے کا حمل جو ہے اس کے سروائیول کے چانس بہت کم ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کم از کم جو حمل کا پیریڈ ہے، اس آیت سے جو ہمیں سمجھ لگتی ہے کہ وہ 6 مہینے ہے، اور اس کے بعد پھر 2 سال یا 24 مہینے جو ہے وہ دودھ پلانے کی عمر ہے۔ تو اسی سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا کہ مشرقین کا جو ایک رویہ تھا کہ ہم تو اپنے باپ دادوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، تو وہ اکثر گروہوں میں یا اکثر اوقات اپنے ارد گرد دیکھنے کے وہ خود یا ان کے یہاں پر چلتے پھرتے لوگ تو اپنے ماں باپ جو ہے ان کا کہانی ہم مانتے یا ان کی نصیحت پر عمل نہیں کرتے، تو پچھلی جو آباء و اجداد ہیں ان کی نصیحت ان کی باتوں کے اوپر چلنا، وہ کس حد تک وہ اس بیان کے یہ ان کا بیان جو ہے وہ کس حد تک صادق آتا ہے۔ بہرحال یہ تو ایک سمجھ جو ہے مجھے لگی ان آیات کو سمجھنے سے کہ مشرکین مکہ کو ایک یہ بھی اشارہ جو ہے وہ ملتا ہے۔ پھر والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کرے، اور ان کے ان اور پھر نیک والدین کی جو تربیت ہے اس کے نتیجے میں جو اولاد بڑھتی ہے، پنپتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس اولاد کو ہدایت بھی عطا فرمائی، تو وہ تو پھر عاجز ہوتا ہے، انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے اپنے لیے، اپنے والدین کے حق میں اور اپنی اولاد کے حق میں، پھر وہ دعا کرتا ہے، اور جو اس کے برعکس جو لوگ ہیں وہ تو پھر جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ دوسرے میٹرز میں بھی پھر اسی طرح سے گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، یا اپنے تکبر میں وہ مبتلا رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے، اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ تم نے اگر کوئی اچھے کام کیے بھی تھے تو تمہیں اس نے دنیا میں اس کا بدلہ مل گیا، لہذا اب تمہارا یہاں پر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو بہت اہم ایک موضوع جو ہے وہ کل کی آیات میں ہم نے دیکھا، جو ہمیں یہ خاص توجہ اس بات پر دینی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے حق میں حسن سلوک جو ہے وہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ان کے حق میں دعا جو ہے وہ کرتے رہیں، اپنی اولاد جو ہے اس کے حق میں بھی، اس کے نیک ہونے کے لیے بھی کوشش جو بھی کرتے ہیں ہم، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا جو ہے وہ بھی ایک بہت ضروری، کیونکہ جو الٹیمیٹ جو
جو ہدایت اور رہنمائی اور نصیحت جو دلوں میں جو ڈالنے کا کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو بھی صحت عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ان کو ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو ہماری اولادیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی نیک اور صالح کرے، اور ہمارے حق میں ان کو صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کے حق میں صدقہ جاریہ بنے۔ آمین یا رب۔ بڑھتے ہیں، آج کا سبق جو ہے ہمارا آیت نمبر 21 سے شروع ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاذْكُرْ أَخَاهَ عَادٍ، اور اب یاد کیجئے یا تذکرہ کیجئے یا یاد دہانی کرائیے، یا مطلب کھول کر ذکر کر دیجئے، بیان کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو، چاہے وہ مسلمان ہیں، خاص کر مشرکین مکہ جو ہیں، ان کو ذرا یاد دہانی کرائیے اخاہ عادن، عاد کے بھائی کی۔ عاد کا بھائی جو ہے وہ یعنی کہ حضرت ہود علیہ السلام جو ہیں وہ قوم عاد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو اکثر جو ہے نبیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، جو آیات میں ملا ہے، ماں سوائے قوم لوط کے، حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ باقی جتنی قوموں کے بارے میں تذکرہ ہوا، تو یہی تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے آیات میں کہ ہم نے تمہارے بھائی کو مطلب چن لیا، یا تمہارے بھائی جو ہیں، یا تم میں سے ہی مطلب تمہارا بھائی جو ہے وہ اس بات کا مبعوث ہوا کہ اس کو اللہ کا پیغام پہنچائے۔ تو اس اعتبار سے قوم عاد کا بھائی جو ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام ہے، جن کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا۔ تو عاد کے بھائی یعنی حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں بھی تذکرہ یا یاد دہانی، یا ان کو مطلب ریمائنڈ کرائیں کہ ان کا کیا واقعہ تھا، ان کی کیا مطلب اس زمانے میں کیا حالات تھے۔ اذ انذر، جب اس نے ڈرایا، یعنی حضرت ہود علیہ السلام نے ڈرایا قومہ، اپنی قوم کو، بالاحقاف، احقاف میں۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ اب حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو تھی، قوم عاد جو ہے، اس کے ایک دو پوائنٹ جو ہے وہ ہم ابھی اپنے ذہن نشین کرتے ہیں، تاکہ ہم بڑی آسانی سے اگلی آیات جو ہے وہ کور کریں۔ اس سے پہلے کافی دفعہ یہ آیات جو یہ واقعات جو ہیں وہ گزر چکے ہیں ہماری نظر سے۔ تو عاد جو ہے وہ ایک بڑی طاقتور قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی اعتبار سے بڑی طاقت جو ہے وہ عطا فرمائی تھی۔ اس کے علاوہ حکومت کے اعتبار سے بھی وہ بڑے طاقتور تھے، بڑی وسیع ان کی سلطنت تھی اور تمدن تھا۔ ان کی جو مطلب جو کہہ لیں کہ نظام حکومت تھا، یا ان کا رہن سہن جو تھا، وہ بڑا خوشحال تھا، علاقے کے اعتبار سے بھی، حکومت کے اعتبار سے بھی، کہ وہ کیونکہ طاقت میں بہت زیادہ تھے، تو ارد گرد کے بہت سارے علاقوں میں جو کمزور قسم کے قبیلے یا کمزور قسم کے جو قومیں تھیں، ان کے اوپر بھی ان کا غلبہ تھا۔ اس کی وجہ سے ان کے حکومت میں بھی ان کی بڑی وسعت تھی، مال و دولت کے اعتبار سے بھی ان کو بڑی وسعت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ اور یہ بھی گمان کیا جاتا ہے کہ بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا ان کے پاس، جس کی وجہ سے ان کے دیگر جو رہن سہن یا دیگر جو وسائل ہیں اس میں بھی کافی فراوانی تھی۔ فن تعمیرات میں ایک خاص مہارت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی، ان کی جسمانی ساخت اور قوت جو ہے وہ بھی بہت زیادہ تھی۔ تو اس اعتبار سے اگر ساری چیزوں کو جمع کر دیا جائے تو وہ قریش مکہ یا یہ مشرکین مکہ جو ہیں، یا مکہ کے جو لوگ ہیں، یا عرب کے وہ لوگ ہیں جن کا بار بار تذکرہ کیا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ آگے تھوڑا سا کمپیریٹیو بھی کریں گے کہ ہم نے تو اس سے پہلے، تم سے پہلے جو ہے لوگوں کو بہت زیادہ عطا کیا تھا، قدرت عطا کی تھی۔ تو اس کے کمپیریٹیولی اگر دیکھیں تو یہ قوم بہت زیادہ طاقتور تھی، اپنے خوشحالی کے اعتبار سے بھی، اور اپنے رہن سہن کے اعتبار سے بھی، جسمانی طاقت کے اعتبار سے بھی، اپنی لشکری قوت کے اعتبار سے بھی۔ تو حضرت حود علیہ السلام کو عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا کہ وہ بھی مشرک تھے، وہ بھی شرک کرتے تھے، وہ بھی مختلف چیزوں کو پوجتے تھے، یا مختلف اپنے آباء و اجداد کو ان کے بت وغیرہ بنا کر یا مختلف انداز سے ان کو پوجتے تھے کہ یہ ہمارے لیے قرب الہی کا ذریعہ ہے، یہ ہمارے لیے
سفارشات کرتے ہیں مطلب اللہ سے، اور کل کو ہماری مدد بھی کریں گے، یا اس طرح کے جو بھی کنسیپٹ ہیں مشرکین کے، اس کے تحت وہ ان کی کہہ لیں کہ عبادت کرتے، یا جو ان کی پرستش کرتے تھے، ان سے دعائیں جو ہیں، حاجات جو ہیں وہ طلب کرتے تھے، اور پھر ان کو احقاف میں ڈرایا حضرت ہود علیہ السلام نے۔ احقاف جو ہے وہ ان کا مسکن، یا ان کی جو وادی، یا ان کا جو علاقہ ہے جہاں پر اس کا نام ہے، ویسے الاحقاف جو ہے اس کا مطلب ہے کہ بڑی بڑے پہاڑوں کے مانند ریت کے ٹیلے جو ہیں وہ مستطیل اور بڑی وسعت میں پھیلے ہوئے جو ٹیلے ہوتے ہیں ریت کے، یہ اس کا مطلب ہے۔ لیکن جو اصطلاحاً اس کا یہ وادی کا نام بھی ہے، جو کہ آج یہ یمن اور عمان کے درمیان، یا ان کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا خطہ ہے، اس کا نام جو ہے وہ بھی صحرائے الاحقاف بھی ہے، جو مطلب ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اور حضر موت جو ہے وہ ایک علاقہ ہے آج بھی، وہ یمن کا ایک حصہ، یمن نہیں سوری عمان کا ایک علاقہ یا شہر ہے، اس کے پاس یا اس کے تھوڑا سا فاصلے پر یہ وادی جو ہے یہ موجود تھی، اور وہاں پر آج بھی ایک مزار ہے جس کو حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ قبر جو ہے حضرت ہود علیہ السلام کی ہے، حالانکہ تاریخی اعتبار سے کوئی اس کے شواہد نہیں ہے، لیکن وہ اب مشہور ہو چکا ہے اس معاملہ، اور اسی کو وہ سمجھتے ہیں حضرت حود علیہ السلام کی قبر وہاں پر موجود ہے۔ تو بہرحال الاحقاف کے بارے میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قوم کے اوپر جو عذاب آیا وہ اس قدر شدید تھا کہ یہ قوم جو ہے وہ اس مطلب ایسے تباہ و برباد ہوئی، اور آج اس کا یہ حال ہے، اس قدر وسعت اور اس قدر خوشحال قوم تھی، لیکن آج اس وادی الاحقاف جو ہے اس کا یہ حال ہے کہ کوئی وہاں پر جانا پسند نہیں کرتا۔ اس کے جو ماحول ہے، یا اس کی ہیبت ناکی کی وجہ سے وہاں کے لوکل جو بدو ہیں وہ بھی وہاں پر جانا پسند نہیں کرتے، یا جانے سے ڈرتے ہیں وہ، اور وہاں پر جو ریت ہے وہ اس قدر باریک اور اس قدر صفوف کی مانند ہے کہ جہاں وہاں پر اگر کوئی چیز جو ہے وہ پھینکی جائے یا گرائی جائے تو وہ ایسے اس ریت میں ڈوب جاتی ہے، جیسے کوئی پانی میں پتھر پھینکا جائے تو وہ پانی میں ڈوب جاتا ہے، تو چند ہی لمحوں میں وہ ریت کے اندر دھنس جاتی ہے۔ اس طرح سے وہ وہاں پر اوورال ماحول ہے۔ تو اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ کافی ساری حضرت مولانا مودودی جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب جو ہے تفسیر تفہیم القرآن میں دی ہوئی ہے، کچھ بک کے ریفرنسز سے بھی انہوں نے اس میں مطلب آج کل کا جو حالات یا ماحول ہے اس کا طرف اشارہ کیا ہے، تو وہ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ ضرور وہ دیکھیں کہ آج کل یا اس قوم کی تباہی اور بربادی کے بعد اس علاقے کی کیا حالت ہے اور کیا کیفیت ہے، کہ وہاں پر کوئی جانا جو ہے وہ بھی پسند نہیں کرتا، بلکہ خوف اور ڈر کی وجہ سے وہاں پر کوئی ہمت ہی نہیں کرتا کہ اس علاقے میں جائے۔ تو اس علاقے کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر تباہ و برباد کیا کہ اس کی آج حالت یہ ہے، تو اس لیے احقاف کا یہاں پر بطور خاص اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ تو آپ عاد علیہ السلام کو سوری عاد کی قوم یا عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کے بارے میں بھی تذکرہ کر دیجیے ان سے، جس نے یعنی حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو احقاف کی وادی میں یا احقاف کے میدان میں یا احقاف میں ڈرایا۔ ان کو کس بات سے ڈرایا؟ ڈرانا اللہ کے نبیوں کا تو یہی ہے کہ مطلب آج تم اگر اصلاح کر لو گے تو تمہارے لیے اچھا ہے، وگرنہ قیامت کے دن جب دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو اس وقت تمہاری حالت جو ہے عذاب سہنا پڑے گا۔ اس عذاب سے ڈرانا بار بار، یا دنیا میں مہلت ختم ہو گئی، یا دنیا میں اللہ تعالیٰ اگر کوئی عذاب دے دے تو پھر تمہارا کیا ہوگا حال؟ دوبارہ وقد خلت النذر، جبکہ یقیناً گزر چکے کئی ڈرانے والے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا، جبکہ حقیقت یہ تھی یا اس وقت بھی ایسا تھا، وقد خلت النذر کہ یقیناً گزر چکے کئی ڈرانے والے، من بین یدیہ اس کے ہاتھوں کے درمیان یا اس سے پہلے، ومن خلفہ اور اس کے بعد، یعنی حضرت حود علیہ السلام سے پہلے بھی بہت سارے ڈرانے والے آ چکے تھے، اور بعد میں بھی ان سے پہلے بھی بہت سارے نبی تھے، اور بعد میں بھی۔ یہ خاص کر یہ توجہ جو ہے دلائی جا رہی ہے مشرکین مکہ کو، کہ
تم آج یہ کہتے ہو کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے رہے ہیں، تو بالکل تمہاری جیسے رویے رکھنے والی پچھلی قومیں، ان میں سے قوم عاد بھی تھی جو مشرک تھی، جو شرک کرتی تھی۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے نبی گزر چکے تھے، اس کے بعد بھی نبی گزر چکے تھے۔ جب جس طرح سے تمہیں قریش مکہ کو، یہ مشرکین مکہ کو، جس طرح تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ نبی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈرا رہا ہے، اس طرح سے اس قوم عاد کو بھی ان کے بھائی نے ڈرایا تھا، لیکن انہوں نے کیسی ہٹ درمی کی، یہ آگے ہمیں تذکرہ ملے گا۔ جبکہ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی کئی نبی جو ہے وہ ڈرانے والے گزر چکے تھے۔ اللہ ان کو کس بات سے ڈرایا؟ اللہ تعبدو، اس بات سے کہ نہ تم عبادت کرو الا اللہ، مگر اللہ کے سوا۔ ہدایت ان کو کیا دی یا نصیحت ان کو کیا دی اس نبی نے یا ان نبیوں نے یا حضرت حود علیہ السلام نے؟ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی توحید کا ان کو درس دیا کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرو۔ انی اخاف علیکم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر، عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب سے، کہ تم اگر شرک کا رویہ اپنا اسی طرح سے رکھو گے تو مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں ایک بڑے دن کا عذاب نہ تمہارے اوپر آ جائے۔ اور بڑے دن کا عذاب سے مطلب دنیا میں کوئی ایک ایسا بڑا عذاب جس سے تمہارا جو تمہاری پوری قوم یا تمہارا پورا جو مطلب بستی ہے وہی تباہ و برباد ہو جائے، یا جو جیسا کہ پچھلی قوموں کے اوپر آیا۔ تو حضرت حود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو توحید کا درس دے کر، توحید کی نصیحت کر کے، اللہ تعالیٰ کا پیغام دے کے ان کو ڈرایا کہ تمہیں دنیا میں کوئی عذاب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ سکتا ہے، اور پھر دنیا میں اگر مہلت کسی کی ختم ہو جائے تو آخرت کا عذاب جو ہے وہ تو طے شدہ ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ قالوا، تو اس کے باوجود ان سب نے کہا، قوم عاد نے کہا، اجے اتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتا افیکنا، تاکہ تو ہٹا دے ہمیں، ان آلہتنا، ہمارے معبودوں سے۔ کیا تو ہمارے پاس اس لیے ہے کہ تو ہمیں ہمارے معبودوں سے بدزن کر دے اور ان سے تو دور کر دے ہمیں؟ یعنی ہم تو اپنے آباء و اجداد کے جو دین ہے اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، اور یہ تو اچھا ہے، یہی ہمارے لیے پسندیدہ ہے، اور تو چاہتا ہے کہ ہم اس دین کو یا ان معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف آ جائیں۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، پس تو لے آ ہم، اگر تو سچا ہے پس تو لے آ ہمارے پاس، بما تعیدنا، اس عذاب کو جس کا تو وعدہ دیتا ہے ہمیں، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ تو اگر تو سچوں میں سے ہے، اگر تو سچ بولتا ہے کہ واقعی اللہ کا کوئی عذاب آ جائے گا اگر ہم تم تیری بات نہیں مانیں گے، تو پھر ٹھیک ہے، اس عذاب کو لے آ۔ تو یعنی کہ انہوں نے بھی کہا کہ ہم تو نہیں مانیں گے، جو عذاب تو کہتا ہے تم لے آ ہمارے اوپر، ہمیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قال، تو حضرت حود علیہ السلام نے کہا، انما العلم عند اللہ، کہ بے شک بلا شبہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، کہ وہ عذاب کس طرح سے آئے گا، کب آئے گا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، وہ کتنا کتنا شدید ہوگا، یہ ساری معلومات تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں یا اللہ کے پاس ہیں۔ وَأُبَلِّغُكُمْ، اور میں پہنچاتا ہوں تمہیں، ما ارسلت به، جو مجھے پیغام، جس پیغام کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، یعنی میں تو اللہ تعالیٰ کا پیغام ایمانداری کے ساتھ تمہیں پہنچا رہا ہوں کہ اگر تم نے اپنی اصلاح نہیں کی اور توحید کے اوپر نہیں آئے، شرک کو نہ چھوڑا، تو تم عذاب میں لپٹ جاؤ گے۔ میں تو تمہیں یہ وارننگ دے رہا ہوں، یہ عذاب کب آئے گا، کیسے آئے گا، کس طرح سے آئے گا، وہ سب اللہ کے پاس اس کا علم ہے۔ وَلَٰكِنِّي، اور لیکن، اراکم، میں دیکھتا ہوں تمہیں، قومن تجہلون، ایسے لوگوں کی طرح، یا ایسے لوگ تمہیں پاتا ہوں کہ تم سب نادانی کر رہے ہو، یعنی تمہارے پاس یہ ساری عقل و فہم اور فراست جو ہے وہ بھی آگے ہمیں ملے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کان اور آنکھیں اور دل جو ہے وہ عطا کیے کہ وہ سن سکے، دیکھ سکے اور سمجھ سکیں ہر چیز کو، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی انکار کی روش جو ہے وہ قائم رکھی۔ تو یہ سارا کچھ، یہ ساری ظاہری جو طاقت اور جو خوشحالی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو بصیرت بھی عطا فرمائی، دیکھنے سننے سمجھنے کی صلاحیت اور قوت جو ہے وہ بھی بھرپور طریقے سے عطا فرمائی، وہ ہمیں اگلی آیات سے اشارہ ملتا ہے۔ اس کے باوجود اراکم قومن تجہلون، کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ تم تو نادانی کر رہے ہو، تم جہالت کر رہے ہو، تم جہالت میں ڈوبے ہوئے، سارا کچھ سوچتے جانتے بوجھتے ہوئے بھی کوئی ایسا کام کرے، غلط کام کرے، تو وہ در حقیقت وہ جاہل ہے۔ فلما رأوہ، پھر جب ان سب نے دیکھا، عارضاً، ایک بادل کو، مستقبل مستقبل اودیتہم، اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے، پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے
کچھ بادلوں کو اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، ھذا عارض، یہ تو بادل ہیں، ممطرنا، ہم پر بارش برسانے والے ہیں، یہ تو بارش ہیں، یہ تو بارش برسانے والے بادل ہیں جو ہماری طرف آ رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے کچھ بادلوں کو اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بارش برسانے والے بادل ہیں جو ہمارے اوپر برسیں گے۔ پھر انہوں نے اس کو رحمت سمجھا، اور اس کے اوپر وہ خوش ہوئے کہ ہمارے جو سرزمین ہے اس کے اوپر بادل برسیں گے، تو بادل برسنے سے کیسے مردہ زمین جو ہے وہ زندہ ہوتی ہے، بار بار تذکرہ ہوا ہے۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے بادلوں کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا، جبکہ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو دوبارہ سے وارننگ دے دی، بل ہوا ما بل ہوا مستعجلتم، بلکہ یہ بادل نہیں، بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے ہو بھی اس کو۔ یہ بادل تمہیں نظر آ رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ بادل نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کو تم جلدی جلدی سے طلب کر رہے ہو، یا جس کی تم خواہش کرتے ہو کہ اگر تم مطلب تم سچے ہو تو پھر عذاب کو لے آؤ ہمارے پر۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے بادلوں کو سامنے دیکھ کر بھی ان کو دوبارہ سے آگاہ کر دیا کہ یہ کوئی نارمل بادل نہیں ہے، یہ تمہارے لیے عذاب تمہارے اوپر آ رہا ہے۔ ریحن، یہ تو آندھی ہے، تیز کڑک گرجدار اور بہت ہی شدت والی آندھی، کچھ کا خیال ہے کہ بڑی گرم لو جیسی، اور کچھ کا خیال ہے کہ بہت زیادہ سرد ہوا جو ہے۔ تو ریحن جو ہے وہ بہت ہی موسم کی شدت جو ہے اس سے بھرپور اور طوفان کی طرح سے آندھی ہے۔ فیہا عذاب علیم، اس میں دردناک عذاب ہے، اس تیز اور جھکڑ میں، اس تیز طوفانی آندھی میں تمہارے لیے ایک دردناک عذاب چھپا ہوا ہے۔ تو اب بھی دیکھو تمہارے سامنے یہ آ رہا ہے، اب بھی تم اگر اپنا راستہ درست کر لو تو بچ سکتے ہو، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو، عذاب ان کے سامنے، اس کے آثار بھی آ گئے، تو پھر بھی تدمر کل شیء بامر ربھا، وہ یہ جو عذاب، یہ جو ہوا یا یہ جو تیز طوفان تمہاری طرف آ رہا ہے، ریح جو ہے، یہ تباہ و برباد کر دے گی، کل شیء بامر ربھا، ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے، یہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ فَأَصْبَحُوا، تو پھر ایسا ہی ہوا، فَأَصْبَحُوا، پھر وہ سب ہو گئے، لا یرا، کہ کچھ دکھائی نہ دیتا تھا، الا مساکنہم، کہ ان کے گھروں کے سوا۔ پھر وہ نہیں مانے، ان کے اوپر جب وہ عذاب آ گیا تو عذاب جب ختم ہوا، یا جب بھی کہتے ہیں کہ 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل جو ہے وہ تیز طوفان اور آدھی باد و باران کے ساتھ وہ ان کے اوپر آتی رہی، اور اس قدر شدید تھی۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو جہاں پر ہواؤں کے طوفان آتے ہیں تو وہ مطلب درختوں کو اکھاڑ کر لے جاتے ہیں، اور اس طرح سے بری حالت کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے جب عذاب کو سامنے دیکھ کر بھی اپنی اصلاح نہیں کی، تو ان کی اس عذاب نے یا اس ہوا نے ان کی ایسی حالت کر دی کہ وہ وہاں پر مکانوں کے علاوہ، ان کے جو ٹھکانے یا ان کے گھر جو ہیں ان کے علاوہ وہاں پر کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اور کچھ ہمیں یہ بھی مطلب روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ، یا کچھ قرآن کی آیات سے، کہ وہ اس طرح سے گرے ہوئے تھے وہ لوگ، یا اس طرح سے وہ گرے وہ لوگ جیسے کہ درخت کے کھجور کے کھوکھلے تنے جو ہیں وہ گرتے ہیں، اس طرح سے ان کی حالت ہوگی، اس طرح سے اس آندھی نے ان کو سارے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ آج جیسا ہے وادی الاحقاف، آج کے حالات یا بعد کا منظرنامہ جو ہمیں ابھی تذکرہ کیا کہ وہ کس قدر خوفناک یا کس قدر ہیبت ناک ہے، کہ آج بھی کوئی وہاں پر جانا پسند نہیں کرتا ہے۔ بہرحال وہ پوری قوم جو ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دی، کہ ان کے گھر جو ہیں، اور ان کے گھر بھی باقی اس لیے بچے کہ تاکہ بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں ان کو وہ نصیحت حاصل کر سکیں یا نصیحت پکڑیں۔ وہاں پر کچھ ایسی باقیات جو ہیں وہ ملتی ہیں جو جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر برا عذاب ان کے اوپر آیا۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، یہ اسی طرح سے ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم لوگوں کو، جو جرم کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم ان کو سزا دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، اور بلا شبہ ہم نے قدرت دی انہیں، یعنی قوم عاد کو، فی ما، اس چیز میں کہ ام مکناکم فیہ، نہیں ہم نے قدرت دی تمہیں اس میں۔ اب قوم مکہ جو ہے، مشرکین مکہ جو ہے، اس کو کہا جا رہا ہے یا اس کی طرف یہ خطاب ہے کہ ہم نے تو قوم عاد کو اس قدر قدرت، وہی جو خوشحالی اور طاقت اور توانائی جو ان کی عطا کی تھی، اس کے
جو کہ مکہ، اہل مکہ کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ اہل مکہ جو ہے یا مشرکین مکہ یا مکہ کا ایریا جو ہے وہ خوشحال وہاں پر مسجد الحرام کی وجہ سے تھے کہ وہ ایک مرکزی تجارتی گزرگاہ کے طور پر ایک سینٹرل، ایک ٹریڈنگ پوائنٹ جو ہے اس اعتبار سے بڑا خوشحال تھا، اور لوگ وہاں پر حج اور عمرہ کی وجہ سے کے لیے بھی آتے تھے، زیارتیں کرنے کے لیے، اس لیے بھی وہ مقام جو ہے وہ خاصی اہمیت رکھتا تھا، اس وجہ سے ان کی خوشحالی تھی۔ ادروائز ان کے ارد گرد کی جو قومیں تھیں اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں تو رومن اور پرشین جو سلطنتیں تھیں، وہ مال و دولت کے اعتبار سے، لشکری طاقت اور توانائی کے اعتبار سے، تعمیرات کے اعتبار سے، باقی جو نظام سلطنت ہے اس اعتبار سے، نظام حکومت کے اعتبار سے بہت زیادہ مضبوط اور بہت بڑی بڑی تھی ان مشرکین مکہ یا یعنی اہل مکہ کے مقابلے میں۔ تو ان کے تو بس افرادی قوت تو تھی، ٹھیک ہے، جنگجو قسم کے لوگ بھی تھے، لیکن اس طرح سے مال و دولت کے اعتبار سے یا تعمیرات کے اعتبار سے یا سلطنت کی وسعت کے اعتبار سے یا سلطنت کی جو تہذیب و تمدن ہے اس اعتبار سے ان کے ارد گرد اس وقت بھی بہت ساری بڑی طاقتور قومیں تھیں، تو ان سے پہلے بھی گزر چکی تھی، ان کی طرف اشارہ ہے کہ تم سے پہلے قوم عاد جو ہے ان کو تو ہم نے بڑی قدرت دی تھی اس چیز میں کہ اس کے مقابلے میں جو ہم نے تمہیں عطا کی، وجعلنا، اور ہم نے بنائے، لہم ان کے لیے، سمعا و ابصارا و افئدہ، کان اور آنکھیں اور دل، یعنی ان کو سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی بھی صلاحیت ہم نے دی تھی کہ وہ سن سمجھ، یعنی وہ عقل مند قوم بھی تھے، اپنے دیکھنے کانوں سے، آنکھوں سے اور دل سے وہ بڑی ذہین قوم بھی تھی، اس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے توحید کا انکار کیا، تو پھر کیا ہوا؟ فما اغنا عنہم سمعہم، تو پھر نہ فائدہ دیا ان کو ان کے کانوں میں، ولا ابصارہم، اور نہ ہی ان کی آنکھوں میں، ولا افئدتہم، اور نہ ہی ان کے دلوں نے، یعنی ان کے سوچنے سمجھنے کی، دیکھنے کی صلاحیتوں نے ان کو کچھ فائدہ نہیں دیا، کیونکہ انہوں نے توحید کو ٹھکرا دیا، توحید کے اوپر نہیں آئے، تو جس کی وجہ سے وہ عذاب جو ہے اس میں مبتلا ہوئے، اور ان کی جو جو عقل اور فہم اور فراست تھی وہ بھی ان کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکی۔ بہرحال نہیں فائدہ پہنچایا ان کو ان کے کانوں نے، اور نہ ہی ان کی آنکھوں نے، اور نہ ہی ان کے دلوں نے، من شیئن، کچھ بھی، اس کانو یجہدون، جبکہ وہ سب تھے اس کا انکار کرتے، اس کی وجہ سے کہ انہوں نے اس کا انکار کیا، توحید کا یا اللہ کی نصیحت کا، بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کیا انہوں نے، وہا کا بہم، اور گھیر لیا ان کو، ما کانوا بھی یستہزئون، اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی یہ عذاب جو ہے جس کی بابت وہ مذاق اڑاتے تھے، یا جس کی بابت کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ اس عذاب کو، تو اس عذاب نے ان کو آ کر گھیر لیا، اور ان کی فہم، فراست، بصیرت، اور ان کی ذہن جو ہے، اور ان کی عقل جو ہے، کچھ بھی ان کے کام نہ آئی۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، اور ہم نے ہلاک کر دیا، ما حولکم، جو تمہارے ارد گرد ہیں، من القریٰ، ان بستیوں سے، نہ صرف قوم عاد جو کہ یمن اور عمان کے علاقے کی طرف، یعنی جو مشرقی جو جنوب مشرقی ایریا جو ہے حجاز کا، اس کی طرف یہ علاقے ہیں، قوم عاد جس کا ذکر ہوا، نہ صرف وہ آبادیاں یا وہ بستیاں، بلکہ تمہارے اور بھی بہت ساری بستیاں ہیں، جیسے قوم سمود کے بارے میں ہے، قوم لوط کے بارے میں، کہ ان کی آبادیاں جو ہیں وہ بھی ان کی تجارتی جو رستے ہیں ان کے قریب قریب ہی پڑتی تھیں، اور ان کی جو باقیات یا ان کے جو کھنڈرات جو ہیں وہ جب ان کو دیکھتے تو وہ اپنی اس وقت کے لوگوں کا جو سلطنت ہے اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور ان کی تباہی و بربادی کا منظر بھی وہ پیش کرتی تھی۔ تو ہم نے نہ صرف قوم عاد کو ہلاک کر دیا، بلکہ تمہارے ارد گرد بھی اور بھی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، وصرفنا، اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا تھا، الآیاتی، اپنی آیات کو، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ سب رجوع کریں، اور ان بستیوں کے جو باسی تھے، یا وہ جو قومیں جن کے کنٹرات تمہارے ارد گرد موجود ہیں، ان قوموں کو بھی ہم نے پھیر پھیر کر، یعنی ہر طریقے سے ہم نے ان کے اوپر اپنی آیات کو، اپنی نشانیوں کو، اپنی نصیحت کو، اپنے معجزات کو، اپنے نبیوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے سے بڑا واضح طور پر پیغام جو ہے پہنچا دیا تھا ہر طرح سے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کا انکار کیا، تو ہم نے ان بستیوں کو بھی اسی طرح سے ہلاک کر دیا، قوم عاد کی طرح سے۔ اور یہ بہت ہی قریب قریب ایگزیکٹلی سیم مثال
جو مشرکین مکہ کا ایگزیکٹلی سیم بیہیویئر، سیم رویہ، سیم جو طرز عمل جو ہے ان قوموں کا تھا جو پچھلی گزر چکی، اور جو مشرکین مکہ کا ہے۔ فلاولا نصرہم، پھر کیوں نہ مدد کی؟ آپ ذرا غور و فکر کرو، آپ ذرا سوچ بچار کرو کہ تمہارے جو کردار ہے یا تمہارا جو رویہ ہے اس میں، اور تمہاری پچھلی قومیں جن کا تذکرہ اب یہ نبی کے سوری اللہ تعالیٰ ان آیات میں کر رہے ہیں، ان کی طرف ذرا کمپیریٹیو اینالیسز کرو اگر، تو پھر ذرا اس بات کی طرف توجہ دو کہ فلولا نصرہم الذین اتخذوا من دون اللہ، کہ پھر کیوں نہ مدد کی ان لوگوں نے یا ان ہستیوں نے جن کو انہوں نے بنا رکھا تھا اللہ کے سوا قربانن، قرب حاصل کرنے کا ذریعہ، آلہۃ معبود، یعنی قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر جن ہستیوں کو انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ پھر ذرا غور و فکر کر کے ذرا یہ بات انالائز کرنے کی کوشش کرو کہ پھر ان ہستیوں نے ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ ان قوموں کے اوپر بھی وہ بھی تمہاری طرح سے ان ہستیوں کی پوجا کرتے تھے یا ان کی طرف دعائیں کرتے تھے یا اپنی حاجات یا قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے اللہ کا، تو ان ہستیوں نے اس وقت ان قوموں کی مدد کیوں نہیں کی؟ یہ ذرا اس کے اوپر غور و فکر کرو۔ اور اگر انہوں نے ان کی مدد نہیں کی تو اسی طرح کی ہستیوں کو تم پکارتے ہو تو تمہارا بھی یہی حال ہے۔ تو یہ بڑے قریب اور بالکل ایگزیکٹلی انہی کی، جیسے انہی کی مثال ان کے منہ کے پر ماری اللہ تعالیٰ نے، کہ تم ذرا پچھلی قوموں کے رویے اور ان کے عبادات اور ان کے طریقے جو ہیں ان کی طرف ایک کمپیریٹیو انالیسس کر کے دیکھو کہ ان کی کیا حالت تھی، اور ان کے بھی معبودوں نے ان کی کوئی مدد نہیں کی جب ان کے اوپر عذاب آیا۔ بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ تو گم ہو گئے ان سے، جب ان کے اوپر سخت وقت آیا، عذاب کا وقت آیا، تو وہ وہاں سے غائب ہی ہو گئے، وہ تو وہاں پر ایسے تھے جیسے موجود ہی نہیں، بالکل وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ وذالک افکہم، اور یہ اس وجہ سے، اور یہ اس وجہ کے یہ کہ یہ ان کا جھوٹ تھا۔ وما کانوا یفترون، اور سب افطرا کرتے تھے، وہ سب افطرا کرتے تھے، یعنی زدم زدی اس جھوٹ کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو قائم رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملات ہوئے۔ وَإِذْ صرفنا، اور پھر جب ہم نے پھیرا الیک آپ کی طرف، نفرن ایک گروہ کو، من الجنی جنوں میں سے، پھر جب ہم نے پھیرا آپ کی طرف جنوں میں سے ایک گروہ کو۔ اب یہاں سے جو ہے اس سے پہلے جو ہے ایک موضوع جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے آیت نمبر 28 پہ، اور اس کے بعد جو ہے 6-7 آیات ہیں، بہت زیادہ طویل نہیں ہے، تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ بھی آیات جو ہیں وہ آج کور ہو جائیں، تو اس سے سورہ مبارکہ بھی ہماری مکمل ہو جائے گی۔ بہرحال اب آگے جو موضوع شروع ہو رہا ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ اسی سورۃ الاحقاف کے شروع میں ہم نے جو حالات و واقعات کا تذکرہ ہم نے یاد دہانی کے طور پر کیا، اور کل بھی اس کو ہم نے تھوڑا سا، پرسوں بھی ہم نے اس کو تھوڑا سا یاد دہانی کے طور پر، کہ جب وہ طائف سے جب واپس لوٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، طائف کے لوگوں نے بھی ان کا ساتھ دینے سے یا ان کے اوپر ایمان لانے سے انکار کر دیا، بلکہ الٹا ان کو اذیت دے کر وہاں سے رخصت کیا۔ تو جب ہم وہاں سے نکلے تو انہوں نے کچھ عرصہ جو ہے راستے میں وادی نخلا جو ہے اس علاقے میں انہوں نے کچھ دن تک یا تھوڑی دیر تک انہوں نے وہاں پر قیام کیا، اور وہ اسی سوچ میں تھے کہ اب میں واپس جاؤں گا تو مشرکین مکہ جو ہیں وہ تو اور زیادہ بپھر چکے ہوں گے کہ وہاں سے بھی ناکام لوٹ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی اسنا میں رات کے وقت میں کچھ کا خیال ہے کہ فجر کا وقت تھا، کچھ کا خیال ہے کہ رات کی کوئی عبادت تھی، رات کی کوئی نماز تھی، یا عشاء ہو سکتی ہے یا تہجد کی ہو سکتی ہے، یا فجر کی ہو سکتی ہے۔ باہر رات کی نماز جو ہے وہ پڑھ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو اس دوران میں جنوں کا ایک گروہ جو ہے اس کا وہاں سے گزر ہوا۔ اب یہ جنوں کا گروہ جو ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں روایات سے ملتا ہے، جیسے کہ صحیح مسلم کی کچھ روایات سے، یا اس کے علاوہ بھی کچھ حدیث کی کتابوں سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مبعوث ہوئے یا اس دور میں جو جن جو ہیں جن جو ہیں وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری قسم کی مخلوق ہے انسان کی نسبت یا انسان کے مقابلے میں۔ تو جنوں کی رسائی جو ہے وہ مطلب آسمانوں تک جو ہے وہ بھی ہوتی تھی، اور فرشتوں سے وہ انفارمیشن جو ہے وہ بھی اچک لیتے تھے، کچھ کوشش کرتے تھے، شہاب ثاقب وغیرہ جو ہے جس کا تذکرہ کئی دفعہ دیکھا۔ تو جنوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کی جو رسائی ہے
آسمانوں تک، وہ بہت، اس میں بہت سختی کر دی گئی ہے، اس میں وہ جو سیکیورٹی جو ہے وہ بہت ٹائٹ کر دی گئی ہے۔ تو وہ ان کو، جنوں کو تجسس تھا ایک، کہ یہ کس وجہ سے ہو گئی، یہ اچانک اتنی بڑی تبدیلی کیوں ہوئی۔ تو وہ جنوں کے مختلف ٹولیاں یا مختلف گروہوں کی شکل میں مختلف علاقوں میں وہ کہہ لیں کہ وہ سرچ کرتے رہتے تھے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ جو ہے اچانک سے ہو گیا ہوا ہے۔ تو اسی سرچ میں کہہ لیں کہ جنوں کا ایک گروہ جو ہے وہ وہاں پر آ گیا یا وہاں سے گزر ہوا، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں نماز کے دوران قرآن جو ہے وہ وہاں پر تلاوت کر رہے تھے۔ تو لہٰذا وہ جن جو ہے وہ وہاں پر رکے اور انہوں نے خاموشی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا۔ وہاں پر کوئی مکالمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نہیں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی وہ ظاہر نہیں ہوئے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر جنوں کا آنا اور قرآن کا سننا اور وہاں سے واپس جانا جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے سے بتایا کہ جن جو ہے وہ بھی، انسان تو انسان، جن جو ہیں وہ بھی آپ کے اس قرآن کو سن کر اس کی تبلیغ جو ہے اپنے قوم میں کر رہے ہیں۔ تو بہرحال جن جو ہے وہاں پر آئے اور انہوں نے قرآن کو سنا خاموشی سے، اور خاموشی سے سن کے وہاں سے انہوں نے اس ان آیات کو پک کیا اور واپس اپنے گروہ میں، اپنی قوم میں، اپنے جنوں کے گروہوں میں واپس چلے گئے، اور واپس جا کر انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے ہم نے قرآن سنا ہے جو کہ موسیٰ کے بعد جو ہے کتاب ہے، تو لہٰذا تم جو ہے وہ اس دعوت دینے والا جو نبی ہے اس کے اوپر ایمان لے آؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، اور تمہیں مطلب آخرت میں بھی اس طرح سے آسانی ہو تمہارے لیے۔ تو اس طرح سے جنوں کے گروہ نے وہ قرآن سنا، اور پھر واپس جا کر انہوں نے تبلیغ بھی کی اس قرآن کی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کی۔ اور پھر ہمیں حدیث کی کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے، جس میں کہ مسلم اور بخاری اور دوسری بھی حدیث کی کتابیں جو ہیں، کہ اس واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انٹریکشن جو ہے جنوں کے گروہوں کے ساتھ رہی ہے مختلف انداز سے، مطلب وہ جنوں کے گروہ جو ہے انہوں نے وزٹ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ ان کی دعوت کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پاس گئے اور ان کو جا کر تبلیغ بھی کی۔ تو اس طرح کی روایات بھی ملتی ہیں ہمیں۔ تو بہرحال یہ جنوں کا اس طرح سے میٹر ہے، اور اس کا مختصر جو ہے ہم نے اپنے ذہن میں تر و تازہ کر لیا، تاکہ ہم اگلی آیات جو ہیں ان کو آسانی سے کور کریں، کہ جنوں نے بھی وہاں پر قرآن سنا اور واپس جا کر اسی طرح سے تبلیغ کی، اور پھر ان کو دعوت دی کہ اس پر ایمان لاؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے اور تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے اگلا جو موضوع ہے اس کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ صَرَفْنَا، اور جب ہم نے پھیرا، الیک آپ کی طرف، نفرن ایک گروہ کو، من الجنی جنوں میں سے ایک گروہ کو، جنوں میں سے ایک گروہ کو جب وہ آپ کی طرف مبذول ہوئے یا آپ کی طرف وہ مڑے، یستمعون، وہ غور سے سن، تاکہ وہ غور سے سن لیں، القرآن قرآن کو، کہ وہ غور سے قرآن کو سنے۔ جو اللہ تعالیٰ کی ہی مشیت تھی، اللہ تعالیٰ کے ہی یہ تدبیر تھی کہ وہ جنوں کا گروہ وہاں پر آیا اللہ کے حکم سے، یہ اللہ کی مشیت سے، اور انہوں نے وہاں سے قرآن سنا۔ فلما حضروہ، پھر جب وہ حاضر ہوئے اس کے پاس، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر تلاوت کر رہے تھے اس جگہ پر جب وہ حاضر ہوئے، قالو، تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، انصتو، تم خاموش رہو، یعنی شور مت کرو، خاموشی سے سنو۔ فلما قضیہ، پھر جب پورا کیا گیا، یعنی تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہو گئی، واللہ، تو پھر وہ لوٹ گئے الا قومہم، اپنی قوم کی طرف، منذرین، سب ڈرانے والے بن کر۔ یعنی انہوں نے وہاں سے نصیحت پک کی، اور اس نصیحت کو پھر اپنی قوم میں جا کر ڈرانے والے بن کر، یعنی ان کو بھی وارننگز اسی طرح سے دینے کے لیے وہ وہاں واپس اپنی قوم میں چلے گئے، کہ جس طرح سے قرآن میں بتایا گیا کہ تم اگر اصلاح کرو گے تو تمہارے لیے اچھی بات ہے، اگر اصلاح نہیں کرو گے تو پھر عذاب جو ہے تمہارے اوپر آ سکتا ہے۔ تو اس عذاب سے ڈرانے والے بن کر پھر وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے، اس قرآن کی تعلیم یا قرآن کو سن کر۔ قالو، ان سب نے کہا، ان جنہوں نے کہا، یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، ہم نے ایک کتاب سنی ہے، ایک کتاب کی یعنی آیات جو ہم سنی ہے، یعنی قرآن کی طرف اشارہ ہے، انزل من بعد موسیٰ، جو کہ نازل کی گئی ہے موسیٰ کے بعد۔ اب موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات جو ہے وہ نازل کی گئی تھی، اور اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جنوں کو تورات کے بارے میں بھی پتہ تھا، اور تورات کے بارے میں ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور باقی جو پچھلے انبیاء جو ہیں ان کے بارے میں بھی ان کو پوری طرح سے پتہ ہے۔ تو نازل کی گئی موسیٰ کے بعد،
یعنی تورات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو آئی تھی، اس کے بعد یہ قرآن جو ہے وہ اب نازل کیا، جس کو ہم نے سنا ہے مصدقا لما بین یدیہ، وہ تصدیق کرنے والی ہے، یعنی یہ قرآن جو ہے وہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کو جو ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے، یا ان سے پہلے کی کتابیں، قرآن سے پہلے کی کتابیں جو ہیں ان کی تصدیق یہ قرآن کرتا ہے، یہدی الی الحق کی، اور وہ رہنمائی کرتی ہے یہ کتاب قرآن جو ہے حق کی طرف، وہ الا طریق مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف، وہ یہ کتاب جو ہے حق کی طرف اور صراط مستقیم جو ہے طریق مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف ہدایت اور رہنمائی بھی دیتی ہے۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، عجیب داعی اللہ، تم سب قبول کر لو اللہ کے دائی کی بات کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دائی وہاں پر کہا انہوں نے کہ تم، اے ہماری قوم، تم اللہ کے دائی کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تم قبول کر لو، وآمنو، اور سب ایمان لاؤ بھی اس پر، یغفر لکم من ذنوبکم، اس پر، تاکہ وہ بخش دے تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، یعنی تاکہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے، وَيُجِرْكُمْ من عذاب علیم، اور وہ بچا لے گا تمہیں دردناک عذاب سے۔ اگر تم ایمان لے آؤ گے، اس دعوت کو قبول کرو گے اور ایمان لے آؤ گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور پھر وہ تمہارے لیے تمہیں دردناک عذاب سے بھی بچا لے گا، وہ دردناک عذاب جو کہ قیامت کے دن، قیامت کے بارے میں جس کے بارے میں ڈرایا جاتا ہے۔ ومن لا یجب داعی اللہ، اور دیکھو کہ جو نہیں قبول کرے گا اللہ کے دائی کی بات کو، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو قبول نہیں کرے گا، فلیس، تو نہیں ہے، بمعجزن فی الارض، ہرگز عاجز کرنے والا زمین میں، یعنی وہ زمین میں اللہ کو تو ہرگز عاجز نہیں کر سکتا، اللہ کے مقابلے میں تو وہ کبھی کسی صورت بھی طاقتور نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی توحید کو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے اس کو اگر قبول نہ کرے گا، تو اپنی منمانی جتنی مرضی کر لے، وہ اللہ کے مقابلے میں تو اس کی حیثیت کچھ نہیں ہوگی، اللہ کو تو وہ زمین میں عاجز نہیں کر سکتا۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور نہیں اس کے لیے اس کے سوا کوئی مددگار، اور ان کو پھر اللہ کے علاوہ کوئی مددگار بھی نہیں ملے گا، اللہ کے علاوہ کوئی ہستی بھی اس کو نہیں ملے گی کہ جو ان کی مدد کر سکے اس عذاب کے وقت یا اس کی سختی کے وقت جو اس کے اوپر آئے گا اس صورت میں کہ اگر انہوں نے اس دعوت دینے والی کی صلی اللہ علیہ وسلم بات کو قبول نہ کیا۔ اولئک فی ضلال مبین، بلکہ یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں، اگر وہ اس دعوت دینے والی کی دعوت کو قبول نہیں کرتے اور جانتے بوجھتے ہوئے بھی اپنی منمانی کرتے ہیں، تو در حقیقت وہ ایک کھلی گمراہی میں اپنے آپ کو مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ اولم یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، بھلا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو۔ اب یہ یا تو ان جنوں کا ہے یہ، یا تو پھر مشرکین مکہ کی طرف واپس آ گیا کہ ذرا بھلا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین، یعنی یہ پوری کائنات کو پیدا کیا، تخلیق کیا۔ اب کائنات جو ہے اس کی وسعت کئی دفعہ ہم نے اس کا اندازہ کر لیا کہ ایک انسان کی حیثیت، یا ایک انسان جو ہے، پورے کے پورے انسان جو ہے، چاہے جب سے بنی نوع انسان کا سلسلہ شروع ہوا ہے، وہاں سے لے کے قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے، ہو چکے یا بعد میں ہونے والے ہیں، جتنے بھی ٹریلینز ہیں یا ٹریلینز ٹریلین جتنی بھی ان کی تعداد ہے، لیکن پوری کائنات کے مقابلے میں وہ تو کچھ بھی نہیں ہو، ذرا برابر بھی نہیں ہوگی، اتنی بھی ان کی اوقات نہیں ہوگی۔ تو یہ سارا انسان اس کی طرف یہ اشارہ ہے کہ بھلا کیا تم نے غور کیا ہے یا دیکھا ہے کہ جس اللہ نے یہ پوری کائنات کو تخلیق کیا، وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اور وہ نہیں تھکا اس کے پیدا کرنے سے، وہ پوری کائنات کو نہ صرف تخلیق کیا بلکہ اس کا انتظام و انسرام، اور جب تک اس کی زندگی ہے اس پوری کائنات کی، اس کے پورے اس کو رزق جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، اور اس ساری چیزوں میں وہ تھکا بھی نہیں، اس کے اوپر بالکل تھکاوٹ کے کوئی آثار بھی نہیں، یا کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے بالکل۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی یا اس کی قدرت یا اس کی طاقت یا اس کی کبریائی جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے اتنی وسیع کائنات نہ صرف تخلیق کی بلکہ اس کو پھر چلا بھی رہا، اور اس میں وہ تھکا بھی نہیں۔ تو کیا تم نے اس رب کی نسبت سے غور نہیں کیا، بقادر، کس چیز پر، کہ وہ قادر ہے، علی ان یحیی الموتى، کہ وہ زندہ کر دے مردوں کو۔ اس قدر وسیع کائنات کا خالق جو ہے
جو کہ تھکا بھی نہیں، کہ اس کی نسبت کیا تم یہ غور نہیں کرتے کہ یہ تمہارا دوبارہ سے مردوں کو زندہ کر دینا یہ تو بالکل معمولی کام ہے، اس میں تو کوئی بڑی بات بھی نہیں رہے گی باقی، جبکہ اس نے پہلے ایک دفعہ ان سب کو زندہ کر دیا اور تخلیق بھی کر دیا۔ بلا کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے، انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ خوب قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ، اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ، کفروا علی النار، جن سب نے کفر کیا، کفروا جن سب نے کفر کیا، علی النار آگ پر، بے شک جس دن یہ کافر لوگ جو ہیں وہ آگ پر پیش کیے جائیں گے، یعنی یہ سارا اللہ کی یہ قدرت جو ہے اس طرف بھی اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس قدر وسیع کائنات کا خالق جو ہے، جو کہ اس کے بنانے میں اور اس کے چلانے میں تھکا بھی نہیں، تو اس کے لیے تو مردوں کو زندہ کرنا کوئی بالکل معمولی سی بات ہے، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے باوجود جو انکار کرے، جو اس کے باوجود جو اپنی اصلاح نہ کرے، تو ایسی صورت میں ان کافروں کو جب آگ پر پیش کیا جائے گا تو پھر الیس ھذا بالحق کی، تو ان سے کہا جائے گا تو کیا یہ حق نہیں ہے، کیا یہ وہی حق نہیں ہے جس کو قرآن کی شکل میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یا انہوں نے تمہارے لیے کھلی دعوت دی تھی کہ دیکھو یہ حق ہے اور یہ سچ ہو کر رہے گا، جب یہ سچ ان کے سامنے، جب یہ حق جو ہے ان کے سامنے فزیکل فارم میں ان کی آنکھوں کے سامنے آ کھڑا ہوگا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے سوال کیا جائے گا کہ یاد کرو کہ وہی حق جس کا تمہیں دنیا میں بتایا جاتا رہا کہ یہ وہ حق نہیں ہے جو تمہارے سامنے اب کھڑا ہے آگ کی شکل میں، جہنم کی شکل میں، قالو تو وہ سب کہیں گے بلا کیوں نہیں، ہاں بالکل، وربنا اے ہمارے رب کی قسم، یعنی وہ رب کی قسم، ہمارے رب کی قسم کا، ہاں بالکل یہی وہ حق ہے، وہ وہاں پر جا کے اس کی تصدیق کریں گے اور پہچان لیں گے، لیکن وہاں پر تو اب مہلت ختم ہو چکی، قالا، کیونکہ اب مہلت ختم ہو گئی اور ان کو کوئی موقع دوبارہ نہیں، تو اس لیے پھر قالا تو ان سے کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو تم اب مزہ چکھو اس عذاب کی، اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے، تم اس وقت اس حق کا انکار کرتے جب وہ وقت تھا یا جب مہلت تھی، تو لہٰذا تم اب اس عذاب کا مزہ جو ہے وہ چکھتے رہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ فاصبر، تو پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ صبر کیجئے، کما صبر، جس طرح صبر کیا اولو العزم من الرسلی، عزم و ہمت والے رسولوں میں سے، جس طرح سے آپ سے پہلے عزم اور ہمت کے ساتھ رسولوں نے صبر کیا، اس طرح سے آپ بھی صبر کریں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے کہ پچھلی جو قوموں کے واقعات جو ہیں جگہ جگہ پر تذکرہ ہوا اور اس کے بہت سارے مقاصد تھے، مشرکین مکہ کو بتانے کے لیے بھی، مسلمانوں کو بھی بتانے کے لیے کہ انہوں نے یہ کیا اور آپ اگر اصلاح کر لی آپ نے تو آپ ایک اچھے راستے پر ہیں، اللہ تعالیٰ تو آپ کو مطلب آسانی کرے گا آخرت میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں تسلی اور اس طرح کے مطلب ہوا پیغام کہ آپ بھی اب صبر کیجئے، جس طرح سے آپ سے پہلے رسولوں نے عزم و ہمت والے رسول، یعنی انہوں میں بھی بہت ساری مشکلات اور بہت ساری تکالیف اور بہت سارے ایسے معاملات مسائل جو ہے ان کا سامنا کیا، لیکن صبر کے ساتھ وہ اللہ کے جو پیغام ہے اس کے اوپر ڈٹے رہے، تو اسی طرح سے آپ بھی اس کے اوپر صبر کیجئے۔ ولا تستعجل لهم، اور آپ جلدی کا مطالبہ نہ کیجئے ان کے لیے، یعنی ان کے لیے، مشرکین کے لیے اب جلدی جو ہے، یہ بے چینی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ کیوں نہیں یہ قوم جو ہے وہ ایمان لاتی ہے، جو واضح نصیحت جو ان کے ساتھ ہے، تو آپ اس میٹر میں جلدی نہ کریں کہ وہ جلدی جلدی سے ایمان لے آئیں، یا عذاب کے لیے بھی کہ آپ پچھلے جو رسول ہیں یا پچھلی جو قومیں ہیں انہوں نے بھی جلدی مچائی، تو لہٰذا آپ جو ہے ان کے عذاب کے لیے بھی جلدی، کوئی جلدی کے لیے ضروری نہیں ہے، یا ان کے ایمان لانے میں بھی آپ کو جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ یا یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر جو ہے ایسا کیا کہ اس کی مثال جو ہے کائنات میں نہیں مل سکتی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ساتھ ساتھ دلاسا اور حوصلہ اور تسلی جو ہے وہ بھی دے رہے ہیں، اور اس طرح سے رہنمائی بھی کر رہے ہیں، کأنہم، گویا کہ وہ کافر یوم یرونا، جس دن وہ دیکھ لیں گے، اب صبر کر لیں اس دنیا کی زندگی میں اور دیکھیں کہ ان کے کافروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جو ایمان لے آئے وہ تو بچ جائے گا، وگرنہ کأنہم یوم یرونا، جس دن، گویا کہ جس دن کافر دیکھ لیں گے ما یوعدون، جس کو وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، یعنی قیامت کا یا عذاب کو جب وہ دیکھ لیں گے،
उस वादे को जो जो उनसे किया जाता है, लम यलबसू, तो नहीं वो सब ठहरे। तो वो सब कहेंगे, जब वो देख लेंगे तो यकीनन वो समझ जाएंगे, तो ये तो वही वक्त आ पहुंचा जिसके बारे में बार बार हमें डराया जाता था दुनिया की जिंदगी में। तो वो उस वक्त कहेंगे, लम यलबसु इल्ला साअतम मिनन नहारी, कि नहीं वो ठहरे मगर एक घड़ी ही दिन में से, कि उनको तो मोहलत ही नहीं मिली। यानी कि जब वो अचानक, जब उनके ऊपर जब अजाब की घड़ी आएगी, तो उनको ऐसे लगेगा ये तो अजाब तो अचानक हमारे ऊपर आदम का, कि हमें तो मोहलत ही नहीं मिली एक दिन की, एक घड़ी के बराबर भी। इसके बारे में भी पहले बहुत दफा तज़किरा हो चुका, कि जब वहां पर क़यामत में वो आपस में बात करेंगे या उनसे पूछा जाएगा कि बताओ जरा कि कितना अरसा तुम दुनिया की जिंदगी में रहे, तो वो कुछ लोग कहेंगे कि 10 दिन, कुछ कहेंगे 1 दिन, और कुछ कहेंगे कि 1 दिन की भी नहीं, 1 दिन का भी कुछ हिस्सा हम वहां पर रहे हैं। इतना कम वक्त हमें मिला, तो इस कदर अचानक। और ये अचानक का सिलसिला जो है, इसको हमें हमेशा अपने जहन में रखना चाहिए कि खुदा ना खास्ता ये जो मोहलत ख़त्म होना है वो इस कदर अचानक है कि बंदा जो है वो वहमो गुमान भी नहीं कर सकता। इस कदर अचानक इस तरह का मैटर होता है कि फिर जब वो मौका हाथ से निकल गया, तो फिर अब क्या पछतावे हो, जब चिड़ियां चुग गई खेत, वो वाला हिसाब है कि मतलब अगर मोहलत खुदा ना खास्ता हमारी इस हालत में ख़त्म हो जाए कि हमारा कुछ लेना देना या कुछ हमारे मामलात पेंडिंग थे, तो अल्लाह ताला हमें ऐसी किसी सिचुएशन से महफूज रखे। तो जब भी ये मोहलत ख़त्म होगी, तो हर इंसान जो है वो सोचेगा कि ये तो अचानक हमारे ऊपर। और ख़ास कर इसके बारे में मुशरिकीन के बारे में या गुनाहगारों के बारे में ख़ास कर तज़किरा है, कि उनको तो लगेगा कि अचानक हमारे ऊपर ये वक्त आदम का, कि हमें तो लगता है कि हमें तो मोहलत ही नहीं मिली, या वक्त ही नहीं मिला कि हम मतलब अपनी इस्लाह कर लेते, या सोच समझ कर हम अल्लाह के रास्ते की तरफ लौट आते। तो उसकी तरफ ये पूरा खुला वाज़ेह तौर पर इशारा है कि वो वहाँ पर कहेंगे, तो हमें तो हम तो एक दिन की कुछ घड़ी या कुछ वक्त जो है वही हमें गुजारा, बस हमें इतनी ही मोहलत मिली थी। जबकि उनको पूरी पूरी मोहलत मिल चुकी। आज भी हम घंटों गुजारते हैं और दिनों गुजारते हैं, और कई दफ़ा वक्त जो है वो गुजरता नहीं है, और हमें लगता है कि बहुत वक्त गुजर गया, लेकिन ये वक्त जो है ये अल्लाह की एक ऐसी मखलूक है, इसके बारे में भी तज़किरा हुआ कई दफ़ा कि कभी इसके ऊपर बात करेंगे कि ये वक्त कैसी अजीब मखलूक है अल्लाह ताला की, कि इसमें ज़रा सी फाइन ट्यूनिंग कर दे, तो ये जरा सी फाइन ट्यूनिंग है एक हिसाब से, कि अचानक से उनको लगा कि ये तो है ही कुछ नहीं, ये तो हमने तो कुछ गुजारा ही नहीं जिंदगी में। तो ये वक्त की फाइन ट्यूनिंग है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, इसको समझना हमारे लिए। बलाग, ये तो पैगाम पहुंचा देना है, बस आपका काम जो है ये पैगाम का पहुंचा देना है उन लोगों की तरफ। फहल, फिर नहीं युहलकु, और उस पैगाम को पहुंचाने के बाद उसका अंजाम जो है या उसका नतीजा जो है, वो अल्लाह के और उन लोगों के दरमियान ही है। जो फिर अल्लाह के ये कौल भी है कि फहल युहलकु, फिर नहीं वो हलाक किया जाएगा, इल्लल कौमुल फासिकीन, मगर सिर्फ नाफरमान लोगों के। यानी नाफरमान लोगों के अलावा जो फरमाबरदार लोग हैं उनको हलाक नहीं किया जाएगा, और सिर्फ या फरमाबरदार लोग जो हैं उनको तो अल्लाह ताला यकीनन अपनी रहमत में रखेगा, लेकिन जो नाफरमान लोग हैं उनको ज़रूर अल्लाह ताला हलाक करेगा, या उनको अल्लाह ताला ज़रूर जो है वो अजाब से दो चार करेगा। ये अजाब जो है दुनिया में भी किसी सूरत में हो सकता है, और आखिरत में जो है वो तो तयशुदा ही है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें किसी भी ऐसे अजाब और सख्ती और किसी भी ऐसी सिचुएशन से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, और अल्लाह ताला हमें उन लोगों के ग्रोह में शामिल फरमाए जो कि इस दुनिया में इतने अमाल इकट्ठे करके रुखसत होते हैं कि आखिरत में उनको थोड़ी सी परेशानी जो है वो छूती भी नहीं है। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारी सूरह मुबारक जो है वो भी मुकम्मल हुई, और कल इंशाल्लाह सूरह मोहम्मद जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शुरू करेंगे। तो दुआ में ज़रूर याद रखें, अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, हमारे कहने में, सुनने में, समझने में, बयान करने में, हमारे कानों में जो चीज़ पड़ी है उसके दिल में पहुँचने में अगर कोई कमी बेशी है, अगर कोई भूल चुका है, तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, और उसके बदले में भी अल्लाह ताला उसके सही समझ जो है हमारे दिलों में उतारे। आमीन या रब्बल आलमीन। जी, अगर कुछ इजाफा आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा।
جی تو ٹھیک ہے، اجازت چاہتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ہی دعا میں ضرور یاد رکھیں ہمارے اور آپ کے سب کے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے اور سارے مسلمانوں کے جو معاملات ہیں ان میں خاص مدد، رہنمائی اور آسانی فرمائے۔ ہمارے بہت سارے معاملات جس میں ویسے تو ہر معاملے میں، ان معاملوں میں بھی جن کو ہم ادراک نہیں رکھتے یا جن کے بارے میں ہم سوچتے نہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل اور رحمت اور کرم ہے ہمارے اوپر۔ لیکن بہت ساری ایسی باتیں جن کی ہمارے دلوں میں خواہش ہوتی ہے، جن کی ہماری ضروریات ہیں ہماری، جن کے بارے میں ہم کچھ پریشان ہوتے ہیں یا جن کے بارے میں ہم تگ و دو کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان اچھی اور نیک کاموں میں اور نیک چیزوں میں ہماری خاص مدد اور رہنمائی کرے، اور جو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ رزق عطا کرے دنیا میں، ہمیں اس قابل بھی کرے کہ اس رزق میں سے ہم دنیا بھی جتنی بھی کما سکیں، لیکن اس میں سے آخرت ہم ضرور کمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی توفیق جو ہے اس کی دعا کرتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین جو ہیں ان کو صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے رخصت گئے ہو گئے ہمارے والدین اور بہن بھائی اور جتنے عزیز و اقارب اور مومنین اور مومنات ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، اور ہمارے جتنے معاملات ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے۔ ربی رحمہما کما ربا یعنی صغیرہ، ربی رحمہما کما ربا یعنی صغیرہ، ربی رحمہما کما ربا یعنی صغیرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ والدین کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، چاہے وہ دنیا میں حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، چاہے وہ اس دنیا سے گزر گئے۔ تو والدین جو ہے ایک بہت بڑا اثاثہ ہے، جس کی ہم نے کل آیات میں دوبارہ بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص کر تاکید کی اور حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، اور والدین جو اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک جو ہے یہ دعا ہے ان کے لیے، اور اپنے نیک عمل جو ہیں وہ بھی در حقیقت ان کے ساتھ میرا خیال ہے کہ حسن سلوک کی ایک کوشش ہو سکتی ہے کہ ہم جو نیک عمل کریں گے اس کا جو اجر ہے یا اس کا بدلہ جو ہے یا اس کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ ہمارے والدین کو ضرور جائے گا، اور اس سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت اور توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کے حق میں صدقہ جاریہ بھی بنائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔